السلام علیکم میرے پاکستانیوں، میں ہوں زہیر۔ ملکی صورتحال بہت گمبھیر حالات کا اس وقت سامنا کر رہی ہے، اور یہ میں کوئی اپنا تجزیہ نہیں دے رہا، زمینی حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو انفارچونیٹلی بہت زیادہ تلخ ہیں۔ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے جناب، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قومی اثاثے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم سنتے تھے کہ جناب ہماری موٹر وے گروی ہے، ہمارے ایئرپورٹس گروی ہیں، اور اس کے بدلے ہم نے قرضے لیے ہیں، اور یہ سب نون لیگ کے دور میں ہوا ہے۔ اس دفعہ بھی امپورٹڈ گورنمنٹ کو باقاعدہ ایک مشن دے کے لایا گیا ہے، اور یہ مشن کیا ہے سنیے جناب۔ اسلام آباد in a desperate attempt to save the country from default through emergency sale of states' assets to foreign countries, the federal cabinet has approved an ordinance to bypass all the procedures for the process and also abolish regularity checks including the applicability of 6 relevant laws. یہ میں نے آپ کو ایک ہیڈ لائن سنائی ہے، ہونے یہ جا رہا ہے کہ ایسا قانون بنایا جا رہا ہے کہ جب اسٹیٹس ایسٹ جو ہیں، قومی اثاثے بیچے جائیں گے، وہ ان کو آپ چیلنج نہیں کر سکیں گے، کسی عدالت میں آپ نہیں جا سکیں گے کہ جناب ان کو روکا جائے، اور یہ فورس کیا جائے گا صوبوں کو بھی کہ اگر بلوچستان میں کوئی آئل اینڈ گیس کی جو ہے پروجیکٹس چل رہے ہیں، یا کے پی کے میں چل رہے ہیں، یا پنجاب کا کوئی قومی اثاثہ ہے، یا سندھ کا کوئی قومی اثاثہ ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہماری وفاقی حکومت ہے وہ اس کو بیچنے کے لیے جائے گی، تو کوئی شخص بھی اس پر سوال نہیں اٹھا سکتا۔ یہ جناب یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ۔ اس ملک کو انہوں نے 3 مہینے 4 مہینے میں اس نہج پہ پہنچا دی ہے جس کا جی ڈی پی گروتھ 6% پہ پہنچ چکی تھی، آج وہ دیوالیہ ہونے کے نہج پہ پہنچ چکا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے تھے کہ جناب عمران خان صاحب تو بڑا کہتے تھے کہ میں لوٹی ہوئی دولت واپس لے کے آؤں گا، کہاں ہے وہ لوٹی ہوئی دولت؟ یہ خبر بھی اب سنیے جناب۔ Around 172 people including prominent politicians such as Asif Ali Zardari, Bilawal Bhutto Zardari and Sindh Chief Minister Murad Ali Shah are being investigated by the Accountability Watchdog in a case. NAB claims that several of those under investigation have entered into plea bargains with the Bureau which has resulted in recoveries of غور سے سنیے گا 33 ارب 246 کروڑ روپیہ پلی بارگین کے ذریعے نیب نے ریکور کیا ہے۔ یہ میں آپ کو ایکسپریس ٹریبیون کی خبر بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہا، جو ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ 33 ارب 246 کروڑ روپیہ 172 لوگوں سے جو ہے ریکور کیا گیا ہے۔ یہ نیب نے عمران خان صاحب کے دور میں جب ان کی حکومت سے جانے کے پہلے رپورٹس آئی ہیں، اس وقت کی یہ انہوں نے رپورٹ شائع کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ملک جو ہے دیوالیہ ہونے کی نہج پہ پہنچ چکا ہے، اور ہمیں ظاہر ہے کوئی قرضہ نہیں دے گا، اور اگر ملک اللہ نہ کرے دیوالیہ ہو گیا، عمران خان صاحب کہتے ہیں سری لنکا جیسے حالات ہوں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں سری لنکا سے زیادہ بدتر حالات ہوں گے۔ سری لنکا کی آبادی 3 کروڑ بھی پوری نہیں ہے، اور ہماری مردم شماری کو عرصہ دراز ہوا ہے، ہم 23 کروڑ کراس کر چکے ہیں۔ اگر پاکستان ڈیفالٹ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کر جاتا ہے تو اس سچویشن میں کیا ہوگا؟ کیونکہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف تیزی سے جا رہا ہے۔ جو انٹرنیشنل جو فورمز ہیں اس پہ یہی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پاکستان جو ہے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ڈیفالٹ کے نہج پہ پہنچ چکا ہے۔ ہوگا کیا جناب؟ قومی اثاثے یہ لوگ بیچ رہے ہیں، بلاول ہاؤس نہیں بیچتے، سرے محل نہیں بیچتے، آپ کے جاتی عمرہ نہیں بیچتے، اربوں روپے کی تو یہ اثاثے پڑے ہیں، آپ کا مے فیئر فلیٹس نہیں بیچتے، بیچ رہے ہیں تو قومی اثاثے بیچ رہے ہیں، بیچ رہے ہیں تو ملک کو بیچ رہے ہیں۔ اسی مشن پہ ان کو لایا گیا ہے، کیونکہ آپ کو میں بتاؤں کہ 2020 کے جو ہمارے دشمنوں نے جنہوں نے امپورٹڈ گورنمنٹ کو لے کے آئے ہیں، انہوں نے جو نقشے جاری کیے ہیں اس میں پاکستان کا نام و نشان نہیں ہے۔ پاکستان کے 4 ٹکڑے ہو چکے ہیں، اب 1-2 سال اوپر نیچے ہو گیا ہے عمران خان کی وجہ سے تو وہ الگ بات ہے، لیکن مشن پہ اسی لیے ان کو لایا گیا ہے کہ پاکستان کے 4 ٹکڑے کرنے ہیں۔ سنتے جائیے جناب، اگر پاکستان جو ہے اللہ نہ کرے وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ فورن ایسٹس جو ہیں ہمارے، جو ہمارے باہر کے ملکوں میں ریاستی ہمارے اثاثے ہیں، وہ ہولڈ کر لیے جائیں گے، سیز کر لیے جائیں گے۔ کیسے؟ جیسے روز ویلٹ ہوٹل ہے پی آئی اے کا، 1960 کی دہائی میں پی آئی اے نے لیا تھا وہ نیو یارک میں، وہ اربوں ڈالر کا ہے، وہ آپ سے لے لیا جائے گا، سیز کر لیا جائے گا، کیونکہ آپ پیمنٹ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ جو آپ نے آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، امریکہ سے، ادھر ادھر سے جتنے قرضے لیے ہوئے ہیں وہ آپ ادائیگی نہیں کر پائیں گے، تو آپ کے فورن ایسٹس، فورن اکاؤنٹس جو ہیں پاکستان، وہ آپ کے سیز کر لیے جائیں گے۔ اچھا، ساتھ ہی ہماری سب سے بڑی جو امپورٹ ہے وہ کیا ہے؟ آئل اینڈ گیس، جس کے اوپر انرجی ہماری بیس کرتی ہے، جس کے اوپر ہماری انڈسٹری چلتی ہے، صنعت و تجارت جس کے اوپر ہماری چلتی ہے، وہ ہمارے پاس خریدنے کے پیسے نہیں ہوں گے۔ آئل اینڈ گیس کی جو ہے وہ شارٹیج ہو جائے گی، یہاں پہ ہمارا ملک ٹھپ ہو جائے گا، ایکسپورٹس بند ہو جائیں گی، بے روزگاری بڑھ جائے گی، غربت بڑھ جائے گی، انارکی ملک میں پھیل جائے گی، اور یہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں ہوگا کیا اس میں۔ ساتھ ہی ساتھ جب یہ سب کچھ ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم دال، چاول، گندم، کھانے کا تیل، یہ ساری چیزیں جو ہم ایک زرعی ملک ہونے کی نسبت سے ہمیں خود پروڈیوس کرنا چاہیے تھا وہ بھی ہم نہیں کر رہے، باہر سے ہم امپورٹ کرواتے ہیں، یہ سب بھی آپ کو کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، یہ بھی نہیں ہوگا۔
فورن اور لوکل جو بینکس ہیں وہ شرح سود اتنی بڑھا دیں گے کہ آپ قرضہ بھی نہیں لے سکیں گے، اتنی زیادہ جو ہے آپ یہ حالت ہو جائے گی آپ کی۔ عوام کیا کرے گی؟ وہ بینکوں سے پیسہ نکالنا شروع کر دے گی، کیونکہ عوام کو یہ ڈر ہوگا کہ حکومت کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، یہ ہمارے پیسے ہی کہیں قرضوں میں نہ جو ہے ادائیگیاں کرنی شروع کر دیں۔ آپ کے جو لوکل بینکس ہیں یا آپ کے اسٹیٹ بینک ہیں، یہ سارے کے سارے ڈیفالٹ کر جائیں گے، ملک ایک دم سے بیٹھ جائے گا، جیسے ایک بلڈنگ میں دھماکہ ہوتا ہے بلڈنگ بیٹھ جاتی ہے، یہ حال ہوگا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کی اسٹاک ایکسچینج کریش کر جائے گی، فورن انویسٹمنٹ تباہ و برباد ہو جائے گی، ملک آپ کا زیرو پہ۔ آگے سنتے جائیں جناب، جب غربت، مہنگائی اور یہ سب کچھ ہوگا، اس سے کیا ہوگا؟ انارکی سے کیا ہوگا؟ جب لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوں گے تو اسٹریٹ کرائمز بڑھیں گے، اسٹریٹ کرائمز بڑھیں گے، اس میں آپ کے دشمن وہ طاق لگائے بیٹھے ہیں کہ کسی طرح آپ کی جو ہے مردہ حالت ہو اور گدوں کی طرح آپ پہ چمٹیں اور آپ کو نوچ کھائیں۔ یہ حالت ہونے جا رہی ہے آپ کے ملک کی، اور اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، سول وار شروع ہوگی اور سری لنکا سے زیادہ بدتر حالات ہوں گے۔ سری لنکا آج بھی ایک ملک کی طرح کھڑا تو ہے، ہمارے 4 ٹکڑے ہوں گے، اسی مشن پہ ان کو لایا گیا ہے، اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو۔ جب ہماری یہ جو ہے اتنی زیادہ بری فائنینشیل سچویشن ہوگی اور انارکی کی سچویشن ہوگی، پھر ہمیں جو ہے آئی ایم ایف کیا کہے گا کہ جناب آپ سے تو ملک ہی نہیں سنبھالا جا رہا، آپ کے تو اتنے جو ہے نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں آپ کے پاس، یہ آپ ان کی حفاظت کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کو سہارا دیا جائے اور بینکرپسی سے باہر نکالا جائے، تو آپ کو نیوکلیئر ہتھیار کے بدلے جو ہے آپ کے قرضے دیے جائیں گے۔ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ نیوکلیئر ہتھیاروں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، یہ بھی ہمیں گروی رکھوانے پڑیں گے۔ ایک چیز رہ گئی تھی ہمارے پاس جو گروی نہیں تھی، یہ بھی ہمیں گروی رکھوانی پڑے گی، اور جس دن یہ ہم نے گروی رکھوا دی اس دن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ملک کا کیا حال ہوگا۔ یہ ساری سچویشن آپ کے سر کے اوپر کھڑی ہے۔ میں اس وقت کسی گلو بٹ، کسی پٹواری، کسی جیالس، کسی یوتھیا سے مخاطب نہیں ہوں، میں پاکستانی قوم سے مخاطب ہوں۔ خدا را اپنی آنکھیں کھولیں، تباہی آپ کے سروں پر آ پہنچی ہے، اور ہماری آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی کہ اگر ہم نے اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو رہنے دیا۔ پانی سر سے گزرا جا چکا ہے، اس سے پہلے کہ یہ تباہی پھیریں اور یہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف پہ لے کے جائیں، ہمیں اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ تلخ ہیں۔ بچنے والا نہیں ہے پاکستان۔ جو ان کے جو عزائم ہیں، مذموم عزائم، ان کے مقاصد جو ہیں، اس میں یہ پی آئی اے کو بھی رگڑا لگائیں گے، اس میں آئل اینڈ گیس کو بھی رگڑا لگائیں گے، اس میں جو ہے آپ کی اسٹیل مل کو بھی رگڑا لگائیں گے، جو ان کے پاس جو ہے دیہڑیاں لگانے کے موقع آئیں گے، کیونکہ ان کا تو کوئی سٹیک نہیں ہے پاکستان کے اندر، ان کے تو اثاثے بھی باہر، اولادیں بھی باہر، بزنس بھی باہر، سب کچھ ان کا باہر ہے۔ ان کو کیا لگے اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے، 23 کروڑ عوام ڈوبتی ہے تو ڈوب جائے، اور ہمارے نیوٹرلز ماشاءاللہ وہ نیوٹرلز ہیں، پاکستان کی تباہی دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح بنگلہ دیش سانحہ ہوا تھا کہ جب لوگوں کے حق کے اوپر ڈاکہ مارا گیا تھا، لوگوں کا حق خود ارادیت، ان کی جو ہے ووٹ کی طاقت ان کو نہیں دی گئی تھی، اور یہی سب کچھ اس وقت بھی ہوا تھا، تو ملک 2 لخت ہو گیا تھا، اور نیوٹرل ہمیشہ کی طرح نیوٹرل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نیوٹرل، وہ جو حسن نثار کہتے ہیں کہ نیوٹرل تو ہجڑا ہوتا ہے، یا تو مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتا ہے، بیچ میں جو ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے، وہ ہجڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے اس وقت ملک کی ہماری۔ نیوٹرل بنے بیٹھے ہیں، وہ تباہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دروازے پہ آ پہنچی ہے، اس کے باوجود یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہمارے سروں پہ سوار ہے۔ اور آج سے 4 مہینے پہلے جی ڈی پی گروتھ ہماری 6% پہ پہنچ چکی تھی، ایکسپورٹس پاکستان کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پہ تھی۔ اسی معیشت سے لنگر خانے بھی چل رہے تھے، صحت کارڈ بھی دیے جا رہے تھے، سب کچھ اسی معیشت میں ہو رہا تھا، اور 4 مہینے کے اندر، 3 مہینے کے سے بھی 4 مہینے کے عرصے کے اندر انہوں نے یہ حالت کر دی ہے ملک کی۔ خدا را اپنے ملک پہ رحم کریں اس سے پہلے کہ ہم ڈوب جائیں۔ شکریہ۔